تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا معذب سخن ہمارے معاشرے کا وہ عنصر ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہو۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گا، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فقا اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا عنصر بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیادوں پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نوی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے اپنی جہیز کے مطالبات پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عدم ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں بھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صدر افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چرنے والی کہیں فاطمہ، کہیں شبنم اور فرزانہ اسلامی شہید کے نام لیوا یہ کہہ رہی ہیں کاش ہمارے اسلامی شہید کتابوں اور وضعوں کے عمل میں آ جائے تھے۔ اسلام کے پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں، اور رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کی رونق بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کی تاریخ شاید ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپائے ہوئے ہیں ان پہ سے زیادہ تر نازک ہی پر کے گئے۔ اس بیر ہم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کی دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشروں نے لڑکیوں کے پیدائش ہوتے اس قدر منحوس تصویر کیا کہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ اور یہ اولاد پیدا کر کے جہیز کے تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون پر آپریٹر ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئے ہم سب مل کر اس بات کو عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گراؤ جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر الدعوان ماشاءاللہ، یہ مدرسہ